بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. آخر کا جس کا پورے سال 2 سال سے انتظار تھا، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف آج عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ریکوزیشن بھی دے دی گئی ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. اس پر بات کریں گے کیونکہ OIC کا اجلاس بھی آ رہا ہے اور یوم پاکستان کی تقریبات بھی 23 تاریخ کو ہیں. اور بہار بھٹو زرداری صاحب کا جو لانگ مارچ ہے وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکا ہے. یہ ساری چیزیں پر ڈسکس کریں گے. اور پنجاب میں جو تبدیلی بڑی دیر سے کچھ لوگ مطالبہ کر رہے تھے، آج عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں بزدار ہی رہیں گے. حالانکہ بزدار نے یہ باقاعدہ طور پر آفر کی تھی کہ اگر مجھے نہیں رکھنا تو چوری پرویز علائی کو یہاں کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کون سی گیم کھیل رہے ہیں؟ یہ انکاؤنٹر ہے یا ملی بھگت ہے PTI کی؟ کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو نثار صاحب نے کہا کہ میرے پاس 20 MPs ہیں اور وزیر اعلیٰ اگر بدلنا ہے تو وہ اس میں رول ادا کر سکتا ہوں. پھر چودھری پرویز علیہ صاحب نے کہا کہ میرے پاس 30 ہیں اور پھر علیم خان صاحب نے کہا میرے پاس 40 ہیں. اب صورت یہ ہے کہ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر الیکشن جو 5 سال بعد یہاں ہوتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کسی بھی وزیر اعظم نے اگر اپنا ٹرنور پورا نہیں کیا، جو آج تک سیاستدان بار بار اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی وزیر اعظم یہاں پاکستان میں 5 سال مدت پوری نہیں کر سکا، اس کا قصوروار کون ہے؟ تو OIC کا اجلاس ہے، یوم پاکستان ہے، یہاں سے لانگ مارچ ہے، نو کانفیڈنس ہے، اسلام آباد میں کیا ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، اور ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو. جی بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب، آپ اسے آغاز کرتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ہر آدمی جو سیاست میں تھوڑا سا ناکام ہو جاتا ہے الزام دیتا ہے کہ ہمیں حکومت کرنے نہیں دی جا رہی، پھر آپ نے دیکھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا، اس میں یہ طے کیا گیا کہ ملک میں 5 سال کی مدت تک کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی. لیکن اس وقت میاں نواز شریف صاحب پیپل پارٹی کے دور میں اپنا کالا کوٹ پہن کے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور پیپل پارٹی کا رول بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اب بھی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو ابھی تقریباً 3.5 پونے 4 سال ہوئے ہیں تو پھر وہی ہے، تو کیا کہتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ شاہد صاحب، آپ کی اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ جمہوریت بڑی مہنگی پڑتی ہے پاکستان. یس. اور میں چونکہ فوج سے میرا تعلق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی فوج سے بھی بڑی زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ اشاروں کے نئیوں میں ہم اپنی سیاسی غلطیوں کا ذمہ دار فوج کو ٹھہراتے ہیں اور تنقید و تان کا ایک سلسلہ ہے، ایک سیلاب ہے جو رکتا نہیں. تو وہ میرا خیال ہے ملک کی بہتری کے لیے خطرناک بات ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. تحریک نجات میں بھی آپ نے دیکھا، تحریک نجات ذوالفقار بھٹو کے جو دادلی کے متعلق تھی، سر پر بازو رکھ لیے، رونا پیٹنا شروع کر دیا کسے نکالو، تو پھر وہ لمبی ایک سیاحت آئی، پھر کہتے ہیں جو وہ ڈکٹیٹرشپ تھی. تو یہ جو ہم بار بار سلسلہ چلاتے ہیں اور پھر جس طرح کی جمہوریت ہم بناتے ہیں اور پھر جس طرح جمہوریت حکومتیں چلاتی ہے اس میں کرپشن سب کو پتہ ہے کیسے ہوتی ہے. تو ہم اپنی سیاست کو خود سنبھالیں، عوام کا فرض ہے، اور جو سیاسی لیڈرز ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ اس قوم پہ رحم کریں، اس کو ایک اچھی حکومت دیں اور اچھی حکومت اچھے طریقے سے چلائیں. اب جو فی الحال اصل نقص کہاں ہے؟ اصل نقص کہاں ہے؟ جب ہم یہ کرپشن پر ہی ہٹاتے ہیں، پاکستان میں کوئی بھی حکومت ایسی نہیں آئی جس پر الزام لگا کے یہ کرپٹ ہے، تو پھر مجھے بتائیے جب کرپشن ہی ایک مطالبہ ہوتا ہے تو ان کو سزائیں کیوں نہیں دی جاتی اور بار بار وہی لوگ بھی ہے؟ اس لیے کہ سیاسی حربے کے طور پر کرپشن کو ایک مفروضے کو آپ کہیں کہ اس کو بت کی طرح تراش لیا جاتا ہے، اور وہ بت ہے جس کی سب پوجا کیے جا رہے ہیں. ثبوت ہو یا نہ ہو، ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، اب وہ ثابت نہیں ہو سک رہی. تو یہ تو آپ دیکھیں نا کہ اگر اس طرح ہم چلائیں گے حکومت اپنے ملک کی تو ہم کب ترقی کریں گے؟ کب یہاں پر وہ جو فیض نے کہا تھا بے داغ سحر تلی ہوگی، تو یہ بے داغ سحر تو ہمیں ملتی ہی نہیں.
یہ ہمیں تو سیاسی پارٹیاں تو چلو بھلے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، پارٹیوں کے اندر بھی جو پاور شیئرنگ ہے اس میں جو سمجھتے ہیں کہ میں نے ہی وزیر اعلیٰ بننا، کتنے لوگوں کو وزیر اعظم یا وزیر، یہ غلط بات ہے. اب میں آج اس بات پہ بڑا محسوس ہو رہا تھا جب انہوں نے ٹی وی پہ چلا کہ عجیب الدار صاحب نے کہا کہ مجھے یہ قابل قبول بالکل نہیں ہے، اور علیم خان اور میں پرویز الہی کو سجیسٹ کرتا ہوں میں نے جانا ہی ہے. تو بھائی اس طرح جاتے ہیں. اگر وہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے ان کے خلاف تو پھر وزیر اعلیٰ اسمبلی چنے گی نا جمہوری طریقے سے. تو یہ نامینیشن جانے سے پہلے کر رہے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سیاستدانوں کا بنیادی طور پر اندرونی طور پر مزاج جمہوری نہیں ہے. آپ نے مسنگ لنک کا پوچھا تھا، یہ مسنگ لنک ہے. اور مسنگ لنک دوسرا ہے وہ انفلوئنسی ہے. ہمیں حکومت مل جائے ہم بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اتنے ایکسپرٹ جمع کر لیے، اتنے ماہر جمع کر اب ہو گیا چلو نتیجہ وہی اب ٹیبل ہو چکا. اور نو کانفیڈنس کا جو مجھے پوچھیں گے عبداللہ ملک صاحب سے بھی کہ جب اسمبلی کا سیشن ہو رہا ہو پھر ٹیبل کی جاتی ہے، یہ اجلاس سے پہلے اجلاس بلا دیا جا سکتا ہے، نو کانفیڈنس کیسے ٹیبل کی جا سکتی ہے؟ اب وہ آئینی موشگافیاں ہیں اور قانونی موشگافیاں ہیں. دونوں طرف بڑے بڑے تگڑے وکیل ہیں، اعتزاز احسن صاحب بھی ہیں اور بابر اعوان صاحب بھی ہیں اور بہت سارے اور ہیں. تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل باریکیاں ہیں جن کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی فیصلہ ہو جائے گا. نہ ہوا تو آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت فیصلہ کر دے گی. یہ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم حکومت مل جائے تو چلا سکتے، اور ہم مفروضوں پر ہم نے ایک جسے انگریزی میں مت کہتے ہیں اس کے بت بنائے ہوئے ہیں. اب وہ عدالت نہیں ثابت کر رہی ہے، عدالت نہیں سزا دے رہی تو بس وہ اس کے اوپر شکایت ہے. یہ ہماری مرضی پوری نہیں ہو رہی. سر نمبر گیم کیا ہے؟ دونوں کلیم یہ کر رہے ہیں. آج بھی وہاں خبر چل رہی تھی کہ اگر ان کے لوگ خفیہ مل رہے ہیں اور جو مبینہ طور پر 80 کروڑ روپیہ وہ بات کر رہے ہیں، یعنی بھی دے رہے ہیں، وہ 18 کروڑ کی بھی بات ہوئی ہے. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ 10 لاکھ ڈالر، یعنی ڈالر کا ریٹ 180 تقریباً ہے، تو غالباً ڈالروں میں بات چل رہی ہے. تو یہ بتائیے کہ کس طرح آپ اس کو انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانا آرٹیکل آئین کے 95 کے تحت کوئی غیر آئینی تو نہیں ہے. لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس نمبر آف گیم کیا ہیں، ان کا پلان کیا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ابھی مبہم ہیں. یعنی کہ اگر تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہوگا، کس پارٹی کا ہوگا. اچھا، اگر وہ پرائم منسٹر ان کی ایک متفقہ رائے سے آ بھی جاتا ہے تو کیا جو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا ووٹ کی عزت ہو وہ پریویل کرتا ہے، یا جو شہباز شریف صاحب کی دشمت کی سیاست ہے وہ پریویل کرتی ہے، یا آصف زرداری صاحب کا ایک بیانیہ تھا کہ اس اسمبلی کو جو اگر باقی ماندہ 1.5 سال ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. یہ ساری کی ساری سچویشن بڑی ڈفرینٹ ون ہے. مثلا جو حالات اس وقت موجودہ حکومت کے اکانومی کے ہیں، کیا آنے والی حکومت اس کو ایسے طریقے سے کور اپ کر پائے گی؟ کیا وہ ان تمام چیزوں پہ کنٹرول کر لے گی؟ جو لارنسنس ہے، جو دہشت گردی ہے، جو عوام میں اضطراب پایا جاتا ہے، جو ایک عدم برداشت کا جو کلچر شرائط کر کے سب سے زیادہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کیا ایک تنہا پارٹی کر لے گی. دیکھیں، اگر اس چیز کو بھول جائیں، بس بات کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو یہ پھر ہم 1988 والے ایریا میں چلے جائیں اور پھر وہ 2.5 سال بعد جو حکومتیں ہیں وہ ڈاماڈول ہو جائیں گی اور پھر وہ کرپشن کے چارجز لگا کر ان کو گھر بھیج دیا جائے گا. اب بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اس سارے کے سارے کھیل سے بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ کیا جو بینیفیشری ہے اس کے اپنے مسائل تو نہیں ہیں؟ وہ اگر پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو پیش منظر کی آپ بڑی خوبی سے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ملے ہیں وزیر اعظم کو، اسی طرح اپوزیشن اپنے پتے چھپا کے کھیل رہی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو تیاری تھی وہ آپ نے دیکھا کہ تینوں پارٹیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ بھی آپ نے اتنے بندے اکٹھے کرنے ہیں، آپ نے اتنے اکٹھے، کچھ الزامات بھی ہیں کہ پیسے بھی اکٹھے کرنے ہیں تاکہ کہ پیسے. اب شرمناک بات نہیں ہے کہ اسی ایلیگیشن کے اوپر لیکن اس پر ایکشن نہیں لینا چاہیے. ملک جو ہے وہ اسٹیج پر لگ جاتا ہے تو جس کو الزام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ تو آرام سے بیٹھی رہے. دیکھیے، یہ بڑی ایک منفرد سی اور مشکل سی بات چیت ہے. دیکھیں، اگر تو یہ سمجھتے ہیں ایک بات تو پکی ہے، 1988 سے لے کر 2018 تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس میں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں کوئی کسی دوسری رائے نہیں ہے. وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کے من پسند لوگوں کے ساتھ آئی ہیں. اس میں جو موجودہ حکومت ہے
اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا تھا. اور IGI کس نے بنائی تھی, پھر جو میاں نواز شریف صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے تھے وہ کیا کہتے ہیں, محترمہ بینظیر بھٹو نے کیسے کمپرومائز کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں یہ اس کا تقاضا نہیں کرتے کہ ملک انسٹیبلٹی کی طرف جائے. اس پورے موومنٹ کے پیچھے اس طرح نظر آ رہا ہے کوئی نہ کوئی بیرونی قوت انوالو ہے جو چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے. اور اسی لیے جو ترنت کے پتے ہیں نہ تو ایڈمیشن والے شو کر رہے ہیں نہ الائے شو کر رہے ہیں, شو نہیں کر رہے ہیں ایز اے ممبر. پتے تو شو ہو رہے ہیں کہ اس وقت روس یوکرائن کنفلکٹ ہے, امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں, ان کا سفیر یہاں ہر آدمی کو مل رہا ہے, ایون جوڈیشری کے لوگوں کو وہ ملا ہے اور ہر لوگوں کو مل رہا ہے جو ہمارے. دیکھیں بادشاہ صاحب دو تین چیزیں تو آپ کے ملک میں نا بالکل ایک طرف ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ جو پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں یہ بڑے ویژن کے ساتھ, بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اپنی فارن پالیسی کو ٹوسٹ کرتے ہوئے اس بلاک میں شامل ہوئے ہیں جو چائنا کا ہے, رشیا کا ہے, ٹرکی کا ہے, ایران کا ہے, جو ان ممالک پر مشتمل ہے, جو ایک ایمرجنگ پار ہیں اس کا حصہ وہ ضرور بنے گے. اس کے اثرات بھی آئیں گے اور آپ کو فیس بھی کرنا پڑے گا. اور یہ یقینی سی بات ہے کہ امریکہ کی مداخلت پاکستان کی سیاست میں بالکل ہوئی ہے. اور ہمیں جو عمران خان صاحب جو کانفیڈنٹ ہے نا, عمران خان صاحب کے نالج میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ جو چاہتے ہیں, جس سے انہوں نے بڑی بولڈلی یوکرائن کے مسئلے پر, یہ کے مسئلے پر جو سٹینس لیے یہ پہلے کسی ہمارے حکمران نے نہیں تھا. اور آج بھی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے اس کی جو ایک بولڈ اسٹیپ تھا اس کو کنڈیم کیا. لیکن ہم پہلے ہم پاکستانی ہیں, بولڈ اسٹیپ تو وہ کنڈیم کرے جس کے خلاف بات ہوئی تھا سینٹ میں, جو علماء اسلام کے سینیٹر نے ریزولوشن جمع کروائی ہے کہ جی آپ یورپی یونین کا کس طرح بیان دیا. یہ کسی ملک میں یہ کہ دیکھیں ہمارا اپنا ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے, ہر ملک کھل کے کھیل ہے. اگر رشیا اگر بات کر رہا ہے تو اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے کر کے یوکرائن سے انہیں کیا فیئر ہے اور ان کے بعد جو اٹامک پاور ہے وہ کیا مس یوز کر سکتے ہیں رشیا کے خلاف. چائنا اپنی بات کرتی ہے, تائیوان کے ساتھ بات کرتا ہے, ہر انڈیا کشمیر والے انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. دیکھیں بات کہنے کا مائٹ بھی کرنے غلط ہوگی ہو, لیکن ان کا نقطہ نظر ہے وہ ملک کا ہے. عمران خان صاحب کیا نہیں چاہیں گے کہ مہنگائی کا جو اتنا سیلاب آیا اس کو کنٹرول کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو طریقہ اعتماد آئی ہے, اس دوران پیٹرول کی قیمت کم کی گئی, $130 بیرل ہے, اس سے 250 سے اوپر تیل ہونا چاہیے. اب مجھے بتائیے کہ اگر اس بات کو بھی تو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر بھی مخالفت بڑا مخالفت ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 2013 کے بعد جو ابھی جو پناما والا ایشو آیا تھا, جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی, جو 8 ماہ تھے, 8 ماہ عمران خان صاحب کی حکومت میں نہیں تھے. یہ جو پناما کے ایشو پہ جو ان کو آؤٹ کیا گیا, ان پہ لگایا گیا کہ یہ صادق اور امین نہیں تھے, ایک دیکھیں نا نیریٹو جنریٹ ہوا تھا. اور جو نیریٹو نواز شریف نے جو فوج کے خلاف, سچی بات ہے اوپر میں کہہ رہا ہوں, جو انہوں نے استعمال کیا وہ آج بھی موجود ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج یہ گوارا کرے گی کہ یہ کرپٹ ٹولہ زرداری اور نواز شریف صاحب پھر واپس آ جائیں؟ یہ کبھی نہیں کہے گئے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی آسانی کے ساتھ عمران وزیر اعظم کو ووٹ آؤٹ کر دیں گے اور اس کی جگہ ایسی اسٹیبل حکومت آئے گی, بھائی یہ وہی ٹولہ پھر آ جائے گا. اور یہ ملک کی اس وقت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ کرپشن میں انوالو لوگ اور ان کے ایسے لوگ جن کے ابھی کیسز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب پر ابھی کیسز نہیں ہیں, وہ نکل جائیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے غلط لگایا تھا؟ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, یہ جو 8 مہینے عباسی صاحب نے کیے ہیں یہ سارے کے سارے کیسز پھر انہوں نے بنائے تھے, وہ پروف لائے تھے, وہ جو والیوم 10 تھا. پھر ایسے نہ کہیں, پھر اگر بات کرنی ہے نا کھل کر کریں. ٹھیک ہے جی بادشاہ صاحب, ٹائمنگ جو ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ باہر امریکہ جس طرح ملک صاحب نے کہا یہ موقع میں ہمارے خلاف دنیا بہت زیادہ ہے. انڈیا ہمارا بہت بڑا دشمن ہے, اس میں اکانومی کا بحران ہے, بے روزگاری ہے, کورونا کے بعد ہم سنبھل نہیں سکے, پھر یہ OIC کا بڑی محنت اور مشقت سے یہاں بڑی دیر کے بعد وہاں اجلاس ہو رہا ہے. 23 مارچ ہے جو قرارداد پاکستان ہے وہ ہم منانا چاہتے ہیں. اس دوران یہ چیزیں آگے بڑھنا, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے نیازی یاد آتے ہیں, کچھ آپ بھی مرندہ شوق میں سے. دیکھیے جب سے پاکستان ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں کسی نہ کسی کرائسس میں ہم نے خود کو پایا ہے, اور بہت سارے وہ کرائسس ہیں جن میں ہم خود چھلانگ لگا کے آئے ہیں. اب
70 साल का सारा मलबा एक शख्स पे डाल दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं, ब्लेम करते हैं दबे अल्फाज में, जी खलाई मखलूक, छुपे हाथ कहना फौज को चाहते हैं, आर्म फोर्स को कहना चाहते हैं, डरपोक कितने हैं कह नहीं सकते और ये झूठ बोलते हैं। अब अगर करना होता तो अभी तक कर चुके होते। और ये खवात खुदा हाजिर नासिर, मैं जमहूरियत का कायल हूँ, था और रहूँगा, मगर मुल्क से ऊपर तो नहीं जमहूरियत मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, आप अपनी 75 साल की तारीख देख लें, अगर मुल्क में तरक्की हुई है तो उस वक्त हुई है जब आपके ऊपर एक वो हुकूमत थी जिसको अंदर से खतरा नहीं था और एक खुशरूबी के साथ, एक सुई के साथ कर रहे थे। हम अब गालियां देते नहीं थकते, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। फिर शरीफ खान को क्या बात है, डैम उनके जमाने भाई बने आप ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ सब कुछ हुआ। और जब वो चले गए, वो फेस फटीक, हम लोग 10 साल हो गए और जाना भी चाहते, चले गए। उसके बाद जो लोग आए उन्होंने मुल्क को तोड़ा, ब्लेम किसके ऊपर जाता है, फिर माशी के ऊपर जाता है। जब आप और डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे आप जनरल ज़ियाउल हक को ले लें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, परवेज़ मुशर्रफ साहब को ले लें, मुल्क से बाहर हैं, इनके ज़माने का आप पर कैपिटा इनकम डेवलपमेंट, GDP डेवलपमेंट देख लें, मुआशी तरक्की देख लें, तो जितने भी जमहूरी अदवार हैं 71 के बाद, उनमें हर एक से बाद दुगने से ज़्यादा, तिगने से ज़्यादा हुए हैं। और ये जमहूरियत में लोग आके क्या कहते हैं, और भाई तुम तो 3 साल के लिए आए हो, हम तो यहाँ सारी उम्र के लिए हैं। 3 साल के लिए बात नहीं है, वो बंदा 40 साल की नौकरी करके वहाँ पहुँचता है। आप तो टिकटें बेच के वहाँ पे चढ़े हो और आपको क्या पता है कि मुल्क को चलाना कैसे है। अब जिस तरह से दुनिया के सियासी हालात हैं, इधर रूस और अमेरिका हेड ऑन है, चीन और रूस के हालात इकट्ठे होने की तरफ जा रहे हैं, हिंदुस्तान हमारे गर्दन के ऊपर है, हिंदुस्तान और चीन के हालात दहशतगर्दी हो रही है, देखिए, और बढ़ के हो रही है। और ये इस वक्त बजाय से कि हम इकट्ठे हों, मुबैना तौर पर इससे एलिगेशन तो सियासी जमातों का अपना है ना। वो फजल रहमान के मुतल्लिक ये कहते हैं कि भी उसने उनके जो पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं किया। मियाँ नवाज शरीफ पर इल्जाम हैं कि इंडिया प्रो इंडियन है। आसफ जरदारी साहब की पार्टी के मुराद शाह ने कहा कि फिर हमें ना कहना, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम अगर हमें छेड़ा गया तो ये करेंगे। ये सारे जो लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है? तो यह टाइम सही है इस वक्त मुल्क में कुछ न कुछ अगर मुसीबत बन जाए तो? आपने लफ्ज़ सही कह के, तो ये इंतहाई गलत टाइम है। यानी आपने फजलुर रहमान साहब की बात की है, अल्लामा डीजल। अब मुझे ये बताइए, ना ये इलेक्टेड है, ना ये किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके मेरे चंदों के ऊपर ये मदरसे चलाते हैं, उन मदरसों के बच्चों को लेकर आते हैं और उन्हीं के खिलाफ डंडे उठा के एक मलेशिया बनाते हैं। ये भी है ना, उनको प्रमोट करने वाले भी तो कौन लोग थे, आपको पता है कि वो भी तो लोग, जब उनको जमीन अलाट की गई है तो आपको पता किसकी जमीन थी? हर को स्टेट लैंड, दैट इज नॉट द इशू। लैंड पोजेशन किसी और की थी, मैं आपसे कुछ और अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज ये है कि वो बंदा जो दिहाई से ज्यादा कश्मीर कमेटी का सदर हो, फेडरल मिनिस्टर का लेवल हो उसका, और 83 करोड़ रुपए की लस्सी पी गया और हिसाब ना दे, और शुरू कहाँ से हुआ? यानी उसके वालिद साहब उसको मीटिंग में आने नहीं देते थे कि अगर वो बात सीरियस कर रहे होते थे। ये तो हो गया, अब होगा क्या? नहीं होगा ये जो गेम चल रहा है नहीं, इस किस्म के लोग, इस किस्म के लोगों को अगर हम, आज मैं कहीं टीवी क्लिप देख रहा था, 3 बड़े लोग बैठे हुए हैं। 3 बड़े लोगों में कौन थे? एक मिस्टर जरदारी थे, एक मिस्टर फजलुर रहमान थे और एक मिस्टर शहबाज शरीफ थे। अब ये बड़े किस तरह बन गए? एक साहब है, वो बता नहीं सकते कि 14 अरब रुपया एक चपरासी और वो चीनी शो बेचने वाला, वो भी अल्लाह के फजल से। मुझे बताइए, अगर ये अभी तक ये नहीं, उस पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी तो हु इज रिस्पांसिबल? आप ये मुझे ये बताइए क्यों नहीं आयद हुई? उसको फर्द जुर्म किसने आयद किया? बड़ी कर देना, खत्म करें इस बात को। अच्छा, खत्म क्यों करें? सबूत नहीं है आपके पास, बक्से भरे हुए सबूत के, वॉल्यूम 10 की बात नहीं है। तो असद जरदारी साहब को 11 साल जेल में किसी ने डाला था, नून लेने डाला था, उसने कहीं मैं डाल दो, थका देता। और ये बकायदा कंडेम का कोर्ट है, आम बंदा पकड़ा जाए तो उसको तो ले लेते हैं फौरी तौर पर 6 महीने कैद। तो उसने कहा मैं थका देता हूँ, मैं ये करूंगा वो करूँ। क्या हो रहा है? आप मुझसे इजाजत दें तो मैं, जब आप दुनिया में, और ये बच्चे को पता है, माफ कीजिए मैं दोहरा रहा हूँ, जुडिशरी को
करते हैं 140 में से 135वां, 120 में से कोई 118वां बॉटम ऑफ द लिस्ट है हमारी जमहूरियत। आपको पता है, मुझको पता है, हाई स्कूल के बच्चे को पता है। आप ये सवाल मुझसे कर ही क्यों रहे हैं? और वही जुडिशरी अगर बार बार छोड़ती है, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है और क्यों उसको चेक नहीं करता, जुडिशरी चेक करती कि जनाब हमारे यहाँ जस्टिस के 2 स्टैंडर्ड है, एक गरीब के लिए है, एक आम आदमी के लिए। हम जैसे आम आदमियों के लिए अगर कोई और बात करेंगे तो कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगी। अब मुझे ये बताइए, जब कोर्ट के सामने जाके आप पथराव करते हैं, उनको गालियां देते हैं, मुझसे बाहर बैठ के उनसे जाते हैं, ये तो प्रेसिडेंट क्रिएट नहीं बना, देखिए मैं तो नाम नहीं, जिसने किया गलत किया। अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइम मिनिस्टर करेगा तो अच्छा होगा? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मगर ये बताइए इसका मौका ही क्यों आया? इसका जवाब दीजिए, मुझे आपसे चाहिए। ब्रेक कर जा रहे हैं जी। तो ब्रिगेडियर साहब आपसे सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इस वक्त उसके असरात उससे पहले पंजाब की क्यादत चेंज हो जाएगी, उस नो कॉन्फिडेंस से पहले या बाद में, या नहीं होगी? क्योंकि इस वक्त हर लम्हा हर घंटे कोई ना कोई सिचुएशन बदल रही है। ना ब्रेक ले लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। ब्रिगेडियर साहब, पंजाब में बड़ी तेजी से ये हो रहा है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान, अच्छा यहाँ जो बंदा पैसे वाला है उसने बड़े फख्र से मेरे पास गाड़ियाँ अच्छी हैं, मेरे पास घर अच्छी हैं, मेरे पास सहूलतें अच्छी हैं, मेरे पास जहाज उससे अच्छा है। ये यहाँ जो बंदा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, भले पीटीआई में ही करे, नून लीग में, वो कहते हैं जी वजीर आला से काम तो मेरा स्टेटस नहीं है। हालांकि उससे पहले थोड़े साल पहले बचपन में वो साइकिलों पर खजल ख्वार होता। अब जब वो नहीं बनता फिर वो चीजों को बिल्कुल तोड़ फोड़ देना चाहता है। पंजाब में यही हो रहा है। मैं कहूँगा कि ये भी हमारे मफरूज हैं। 3 साल तो 3.5 साल तो नहीं तोड़ फोड़ा उसने, कोई ऐसी बात भी नहीं की। अब एक सिचुएशन है और इस सिचुएशन के अंदर आपके सामने है सब कुछ। हम सियासी मुखालफतें इस हद तक बढ़ा देते हैं कि फिर बाहर से इंटरवेंशन लाजमी हो जाती है। हम कहते हैं अमेरिका और हमें वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, अमेरिका और यूके और यूरोपियंस ये कर रहे हैं। मैकियावेली का कॉल है, whenever there will be dissension within, there will definitely be intervention from outside। और वो सियासत का उस्ताद था। आप क्यों अपनी सियासत का अंदाज ये रखते हैं कि इस कदर आपस में नफरत हो जाए कि बाहर वालों को इंटरवेंशन का मौका मिल जाए? हमारी ये कमजोरी है। हम अपनी सियासत का अंदाज नहीं, जब लोगों को गालियां निकालने पर जब जहांगीर तरीन एटीएम था, चीनी चोर था, अलीम खान गिडलैंड ग्रैबर था, एटीएम था, वो सारा दिन और रात सारी सियासी पार्टियां जो अपोजिशन में है कहती थी। अब वो बिल्कुल पाक साफ हो गए, कहते हैं हमारी उनसे बात हो रही है। देखिए, पाक साफ तो उनकी सियासी एक टीम है और वो टीम उनकी जहांगीर तरीन की अपनी कुछ आया था पार्टी से, और वो इस सूरत हाल के अंदर एक डिफरेंट लाइन अडॉप्ट की हुई है उन्होंने। तो अब ये मैं नहीं समझता कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि जी वो चूंकि आपके पास धड़ा या गैंग बड़ा होना चाहिए, आप जो बड़ा होना चाहिए तो आपकी जरूरत पड़ती है। सियासत है ही गेम ऑफ नंबर्स है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये अंदाज कि उसको नॉमिनेट कर दें खुद, ये नहीं होना चाहिए। सारे सेटअप का जो कसूरवार है, अगर को चुनने की बात आती है, कसूरवार बुजदार है, क्योंकि ये कहते हैं कि मीडिया फ्रेंडली नहीं है, या बैड गवर्नेंस की वजह से या उसकी इनकम्पिटेंस की वजह से ये सारा छापा पड़ा हुआ है। लोगों को शिकायत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नया वज़ीर आला अगर चुनना है और अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, पहले तो यही क्वेश्चन मार्क है कामयाब होगा या नहीं होगा। अगर कामयाब होता है तो फिर जमहूरी प्रोसेस को चलने देना, फिर नंबर गेम है। लेट्स सी नंबर में कौन पूरी असेंबली किसको वज़ीर आला नामजद करती है। तो हम दूसरों के साथ नफरत हो गया। अपनी भी राय दें कि मसलन अगर अलीम खान को कहते हैं वो तो परवेज़ ने रिजेक्ट कर दिया है, अगर वो कहते हैं कि बुज़दार ने कहा जी परवेज़ बन जाए, और नून लीग के हाथ से सारी स्ट्रगल सारा कुछ करने के बाद क्या है वज़ीर आला को उन्होंने शौक था नहीं, नए वज़ीर आला वाली बात नहीं है। बात यह है कि इस वक्त जो इकोनॉमी की हालत है, जो अवाम की हालत है, जो किसानों की हालत है, वो एक बड़ा फैक्टर है हमारी सियासत में। और उसको ये कहना कि जी किसान बड़े खुश है, अभी एक बयान मैंने ये देखा जी किसान बड़े खुश हैं, 40,000 रुपए फायदा हो गया। इस टाइम किसान वोट दे रहे हैं और 70,000 रुपए का फायदा हो गया काश्तकारों।
وہ بھائی کسی نے کبھی کھاد ڈالی ہے ہاتھ سے، کسی نے کبھی ہل چلایا ہے ٹریکٹر پہ بیٹھ کے، کسی کو یہ پتا ہے کتنے ہل چلتے ہیں گندم کی بوائی کے لیے؟ صحیح ہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کمبینیشن کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ ہم سے، بیان دیتے ہیں 70 یہ کہتا ہوں اس وقت کسان اگر تکلیف میں بھی ہے تو اس کا رول کیا ہے حکومت بدلنے میں؟ وہ تو ایم پی ایم میں بدل رہے ہیں. جی ہاں، تو یہ ہمارا المیہ ہے نا. آپ نے ذمہ دار کون پوچھ رہا ہے؟ جی ذمہ دار کی کچھ ضرورت کیا ہے مجھے بتائیے. ذمہ دار سیاست میں بہت بڑا ووٹ ہے آپ کی. وہ تو جب الیکشن میں آئے گا. ایگریکلچرل ملک ہے. اگر آپ عوام کو اتنا تنگ کر دیں گے تو پھر ووٹ نہیں ملیں گے اور پھر جلسے جلوس ہوں گے. میں وہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری اندرونی خلفشار جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ دوسروں کو رسپیکٹ کرنا سیکھے، بجائے اس کے کہ سیاست کا انداز یہ ہو کہ ہم لگاتار پچھلوں کو گالیاں دیتے چلے جائیں ٹھیک ہو، اور تمام برائیوں کا ذمہ دار ان کو بناتے چلے جائیں اور یہ کہتے رہیں گے جو مشکلیں آ رہی ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں. یہ بتائیے کہ الیکشن کچھ ضروری ہے اگر اسی طرح کی جمہوری ملک میں ہے؟ آپ نے 70-80 کے بعد یعنی آپ دیکھا جس وقت ایوب خان کے بعد مختلف بدلتی رہی ہے، اس میں فوجی بھی آتے رہے. یہ کچھ ضروری ہے الیکشن کروانے اگر ملک کو تباہ برباد ہی کرنا ہے تو اگر 4 سال بھی نہیں کسی نے 5 سال گزارا ہی نہیں کرنا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ٹرن آؤٹ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سالوں پہ کیا رہا ہے، اور وہ جو 70% لوگ یا 65% لوگ ووٹ نہیں دیتے ان کی کیا رائے ہے. ان کی اگر رائے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، بدلتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو آگے چلنا چاہیے اور قوم کی اس میں انوالومنٹ ہونی چاہیے، پھر تو شاید ہم ترقی کے سفر پہ چل پڑیں اور جمہوریت کے ساتھ بھی آنا شروع ہو جائیں. لیکن دیکھنا سیاست کتنی ظالم ہوتی ہے کہ لوگ کتنے مفاد پرست ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی دوست بن بیٹھتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے، میں بھی عمران خان صاحب کی کوئی فیور نہیں کر رہا، میں تو ایک پکچر پینٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جو جتنے بھی مخالف تھے اب آج ایک میز پہ بیٹھے ہیں. اور جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ کل تک وہ جنگی ترین کو اے ٹی ایم عمران خان صاحب کی کہتے ہیں، علیم خان صاحب کی کہتے ہیں کہ یہ چوروں کا ٹولہ ہے، ان جو چینی مافیا ہے وہ تو بیٹھے ہوئے، اور مریم اورنگزیب صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ جو چور ہیں کچن چلاتا ہے یہ بھی غلط بات. کچن چلاتے ہیں. تو میں آپ کو سچی بات کہوں کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس میں اگر آگے یہ پوزیشن آ جاتی ہے تو ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پلان ہی نہیں ہے. دیکھنا یہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ جو پوزیشن ہوتی ہے شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے پاس ایک بی پلان ہوتا ہے. تو یہ ہم یہ پلان لائیں اور پھر آپس کی بات ہے اس ملک پر رحم ہونا چاہیے کہ جو پچھلے جنہوں نے ادوار میں 3 حکومتیں کی ہیں ان کا کیا ہے. سندھ میں کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا سندھ میں بہت اچھا طرز حکمرانی چل رہا ہے؟ دیکھیں ہر صوبے میں کرائسس ہیں اور وہ کرائسس بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے یہ کرائسس بڑھ جائیں تو آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اقبال شاہ صاحب اس وقت ملک ان گورنیبل ہو گیا، گورننس کے شدید مسائل ہیں ہمارے یہاں، مہنگائی سے زیادہ اور ایتھنک پرابلم ہے. ابھی آپ نے پشاور کا انسیڈنٹ دیکھا، یہ کوئی کم ہے. ابھی افغانستان کو بہت، میں ہمیشہ آپ کے پشاور کی خبر میں آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جیسے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ جو بغلے بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں ہمارے صحافی اور یہ لوگ کہ امریکہ ہار کے جا رہا ہے. کوئی امریکہ ہار کے نہیں گیا. امریکہ آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر کے گیا ہے کہ پاکستان کے لیے اسٹیبلٹی قائم رکھنا، سالمیت قائم رکھنا بڑا مشکل ہوگا. یہ جو آپ کو کیا سمجھتے ہیں ٹی ٹی پی ہے یا افغانستان کے جو موجودہ حکمران ہیں، کیا ان کے آپس میں ریلیشن شپ نہیں ہے؟ دونوں کا ایک ہی ہے. لیکن موجودہ حالات میں رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ جو وہ پاکستان میں یہ ایسی کروائیاں بھی کر رہے ہیں اور افغانستان کے طالبان نے 63 آدمی شہید ہوئے اور اسی دن ایک ربڑ کا یعنی لگا، آپ نے دیکھا جو کیمرہ عمران خان وہ سارا دن بریکنگ. عمران نے غلط نہیں کہا کہ 80,000 لوگ مارے گئے. ابھی بلوچستان میں ہمارے سیکورٹی پرسنل مارے گئے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، جو اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے بھائی، وہ ان کا خون کا رائے کہاں چلے جائے گا؟ وہ ایسے ہی چور لٹیرے آتے جائیں گے، ہم نے ان سے کیا لینا ہے؟ دیکھیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ملک میں کرائسس ہے تو پھر ریکنسلیشن کی آپ کریں اور کسی نہ کسی کو، میں تو کہتا ہوں باجوہ صاحب آئیں، آگے بڑھیں بڑے سب کو ایک میز پہ بٹھائیں اور اس کو کچھ سلوشن نکال لیں. آج اگر حکومت چلی جاتی ہے تو اگلی حکومت 2.5 سال سے زیادہ نہیں چلے گی. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے اور آپ کو حکمرانی کریں گے؟ وہ تو اب زندگی بھر کبھی نہیں آئیں گے. پھر عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے. ویڈیو لنک پر اس نے کہا میرا وہی تو ملک ایسا ہے. دیکھیں نا لیڈرشپ یہ نہیں ہوتا آپ دنیا کو کہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور آپ وہاں جا کے بنا لیں. سب نے ملک کو لوٹا ہے اور جواب دے کوئی بھی نہیں ہے، سب انوسینٹ ہے اور ہر ایک اپنے مفادات کے چکر میں پڑے ہوا. میری اور آپ کی
اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ میرے عوام کے لیے کوئی جنگ لڑ رہا ہے وہ بالکل غلط کہتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اس ملک کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. اور یہ آج مجھے اسمیل آ رہی ہے اس چیز کی کہ اس میں بیرونی سازش ضرور ہے. اور آج میرا اپنا یہ بیان جو میری اسٹیٹمنٹ آبزرویشن ہے اپنے پروگرام میں سیو کر لیجیے گا. وقت آئے گا بتائے گا کہ پاکستان کے اندر بھی دشمن موجود ہیں اور باہر بھی دشمن موجود ہیں. ہمیں اندر والوں سے زیادہ قرآن رہنا چاہیے اور ہمیں اس کی قیادت سے جو گزارش کرتے ہیں خدا کے لیے ملک کو وہاں نہ پہنچائیے جہاں پر پھر واپس آنا بہت مشکل ہو. اگر انہی لوگوں کو آپ نے واپس لوٹ کے لانا ہے تو پھر ان کو گھر کیوں بھیجا تھا؟ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں. بڑا بول وجہ یہ ہے کہ جب یہ زبان زد عام ہے کہ بیرونی سازش ہے، بیرونی سازش میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں، جو ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے، جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان پر وہ تو غدار ہوتے ہیں. پھر جو ملک کو بچانے والے محافظ ہوتے ہیں جو شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو جاگنا نہیں چاہیے کہ اگر واقعات یہاں حکومت غیر ملکی خواہشات کے مطابق ہی بدل جائے تو پھر ہم ملک کو سرحدوں کو بچانا یا اندر بھی کسی آدمی کا کوئی علاج کرنا ہے. دیکھیے ملک کو سرحدوں میں کھڑے ہو کر دشمن سے بچانا ریلیٹیولی آسان ہے، بجائے اس کے کہ اندر سے غداری ہو. اس کی مثال آپ ٹیپو سلطان کی شہادت لے لیں اور پھر 65 اور 71 کی جنگیں لے لیں. باہر سے بچانا ریلیٹیولی آسان ہے. مجھے بتائیے اس میں جب ہم عدلیہ کا رول پاکستان میں دیکھیں، تاریخ میں مت جائیے، چند سال پہلے بات کر لیجئے. نہیں عدلیہ کے علاوہ آپ نے بھی بیل آؤٹ کیا، مشرف نے باہر نواز شریف کو نہیں بھیجا. آپ مجھے مکمل کرنے دیجئے پلیز. جی پلیز. جب آپ سینکڑوں بندے پکڑتے ہیں اور عدلیہ میں دے دیتے ہیں، عدلیہ ان میں سب کو چھوڑ دیتی ہے. سیٹ وقار کی بات کر رہے ہیں. جی پشاور کی بات کر رہا ہوں. اور پھر جو اس کا خمیازہ پشاور نے تو کیس دوبارہ چلنا چاہیے جج کے اوپر. اب وہ کرنا چاہیے تو آلیور کانگریس کے ساتھ کیا. نہیں آپ جب بات کرتے ہیں تو پلیز اس کو اس تناظر میں دیکھیے. اگر ہم تاریخ میں بہت پیچھے چلے جائیں گے تو ٹھیک ہے، ٹائم لگا کے آہستہ آہستہ آئیں گے. میں تو آپ سے پچھلے چند سال کی بات کر رہا ہوں. اس میں خالی وہی نہیں ہے. آج آپ دیکھیے کل بھوشن کا جن لوگوں نے آج تک نام نہیں لیا وہ اس ملک کے ہیلم آف افیئرز پر تھے. اب وہ کہتے ہیں میں ملک میں دوبارہ آؤں گا، اور وہیں باہر سے بیٹھ کے ان لوگوں کو جنہوں نے کل بھوشن کو پکڑا تھا ان کو گالیاں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اور ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جو ان کو ملک پہ بٹھا دینا ہے، اپنے اوپر مسلط کر دینا ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ یہ وہ جو ہے نا اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اور پنجاب میں ہوگا کیا، یہ اس پر انالائز کریں. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ اسے بھی آتے ہیں، اب مجھے یہ بتائیے کہ اب تو ورچولی سیاسی نابالغوں کا زمانہ آ گیا ہے. جس بندے کو اگر نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا؟ سنیے نا، جس بندے کو آپ اپنے آفس میں ایک کلرک نہیں رکھ سکتے، نہ اس کی تعلیم ہے نہ تجربہ ہے، جس نے زندگی میں ایک دھیلا اپنے لیے نہیں ارن کیا، چاہے وہ ہی ہے یا شی ہے، وہ آپ کی وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کے حقدار اپنے آپ کہلوانے پہ تلے ہوئے ہیں. درست ہے. اسلام آباد میں اس وقت جو نمبر گیم ہے، اگر ان کیس نو کانفیڈنس جو ہے وہ اپوزیشن کی منظور کامیابی لوگ نیکسٹ یہ ہے بتائیے وزیر اعظم کس کو چنیں گے؟ کون آ سکتا ہے؟ نہیں اب تو انہیں سے پوچھنا. آپ بھی بتائیں. میرا تو سوال یہ ہے، میں بالکل آرگو نہیں کروں گا. میں تو ان سے پوچھوں گا اگر آپ یہ کر بھی لیتے ہیں، فرض کیجئے یہ چلتی ہے، میرے حساب سے چلے گی نہیں ہے، تو یہ وزیر اعظم کس کو لائیں گے؟ یہ وہی کہ میں اس زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا؟ یہ وہی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چور ہیں، گلی گلی میں شور ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام آباد سے ابھی اٹھنے والے نہیں ہیں. فضل الرحمان کو بھی کال چلی گئی ہے اور میں 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں کہ این اس ٹائم جب یہ 8 تاریخ کو وہاں پہنچیں گے فضل الرحمان بالکل بختر بند ہو کے اس طرح وردی وہاں پہنچے گا، دھرنا دیں گے. اور یہ چیزیں تو آپ کو میڈیا کو کریں، سیٹ کریں، انٹرنیشنل میڈیا کو سیٹ کریں، وہ ہائپ کریٹ ہوگی اور یہ انریسٹ ہو جائے گی. اگر ہو جاتی ہے تو بٹ از دا نیکسٹ. دیکھیے یہ انریسٹ اس لیے ہوگی کہ یہ اندرونی کے علاوہ بیرونی اس کے اندر بھی طاقتیں اس میں آئی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہے کہنے میں کہ جب پاکستان میں مشکل وقت آیا تو اس کو جو شے دی ہے اور جو اس کو دھکے دیے ہیں وہ بیرونی قوتوں نے دیے ہیں. اور جب آپ مولوی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہی حضرت ہیں، آپ وکی لیکس اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں کیا کہا تھا انہوں نے. یہ امریکی سفیر کے پاس گئے تھے، جی آپ اپنی حکومت کو بتائیں، مجھے ملک کا وزیر اعظم بنا دیں تو میں کچھ کروں. بتائیے کنکلوڈ کہ یہ جمہوریت جو پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے جی ملٹی
آپ درجن کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پارٹی سیاسی کسی 4-5 ممبر ہیں، اس وقت کافی کے پاس 5 ممبر ہیں، 5 ممبر سارے بالکل سیٹ ہیں مختلف جگہوں پر. پنجاب میں ہے تو اسپیکر ہے، ایک منسٹر ہے، اور ہر جگہ وہ ان کو پلیٹ میں رکھ کے یعنی دے رہے ہیں کہ یا وزیر اعلیٰ بن جائیں بن جائیں بن جائیں. تو اس طرح کی سیاسی پارٹی میں ملک ترقی کر سکتا ہے؟ یہ 2 پارٹی سسٹم کریں. تھینک یو، بڑا اچھا سوال ہے، مگر آپ نے سوال کو خود ہی چھوٹا کیا. یہ مت کہ اس طرح کی حکومت چل سکتی ہے، نہیں، اس طرح ملک چلائے جاتے ہیں 3-4 بندوں کے اوپر، اور یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. دیکھیے اگر یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہو تو میں آپ کو امریکہ کی مثال دیتا ہوں. وہاں 1 ووٹ کے ساتھ بندے نے حکومت بھی کی اور امپیچمنٹ بھی بچائی. پاکستان کے اندر ہمارے یہاں ہمیشہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. نوابزادہ لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیر اعظم، جن کو آفس میں شہید کیا گیا، لیاقت باغ اور مشہور تھی، 4 سال 4 مہینے چند دن، ابھی تک کوئی اس ریکارڈ کو توڑ نہیں سکا. اور ان کا جو شہادت ہے وہ بھی باہر سے تھی. سید اکبر آپ کو نام یاد ہے، اور جب اس کو پکڑ لیا پولیس سے تو ساتھ بیٹھے اس کو گولی مار دی تاکہ ٹریک نہ آ جائے. تو یہ ہم لوگ جو ہیں اپنے مشرف کو جب کو عدلیہ نے دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو پتہ ہے. جی جی یہ سمجھتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئے گم، ایک ہی چونچ اور ایک ہی دم. اس وقت جو سیٹ اپ ہے، پھنسے ہوئے ہیں، مکان بھی ہے وغیرہ وغیرہ. اگر یہ سارے کو راستہ پکڑا جاتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہ ان کے تاننے بانے بعد سے ملتے ہیں، اگر یہ سسٹم ہی کلیپس ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیے کل کو یہ 2 پارٹی سسٹم اور 4 سال جو ہے اس جمہوری نظام کے لیے، اس پر کیا رائے ہے آپ کی کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی صورتحال سے بچنا ہی چاہیے. اگر نہیں بچتے پھر اگر نہیں بچتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ایمرجنسی آتی ہے اس کو تو اسٹیٹ اہم ہے، یہ بندے اہم ہوتا ہے، نظام اہم نظام ہے تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جمہوریت نہیں بچتی یہاں پر تو پھر ایک قوم جمہوریت کا اچار ڈالنا کہ جب یہ لڑ رہے ہیں اپنے بانٹ رہے ہیں، مجھے بتائیے کوئی اچار نہیں ڈالنا. ویسے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، کرومویل کا ذکر آیا تھا. ہمیں امپریشن جنرلی پورے عوام کو اور ہمارے انٹیلیجنسیا کو بھی یہی ہے کہ کرومویل اکیلا تھا جس کو قبر سے نکال کے ٹانگ دیا. نہیں جی، 59 ججز ور ٹرائیڈ، بھاگ گئے بہت سارے، 9 ہینگ ہوئے اور 3 کو قبروں سے نکال کے ہینگ کیا. 3 جج بھی قبروں سے نکلے. یہ تاریخ ہے، آپ گوگل کر لیں، آپ ریسرچ کر لیں، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا دیکھ لیں. تو جن قوموں نے اسٹیبلٹی لائی ہے انہوں نے اقدامات کیے ہیں. ہم کسی کو سزا ہی نہیں دینا چاہتے. اچھا، اس کے بعد چونکہ ہم سزا ہی نہیں دے سکتے تو ہماری سیاست کا انداز یہ بن گیا ہے کہ نفرت اتنی پھیلاؤ کہ نفرت کی بنیاد پر سیاست کرو. کھا گئے لوٹ گئے، اگلے آئیں گے وہ ان کے خلاف شروع ہو جائیں. عوام میں اب پہلے سے زیادہ شعور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہو چکے ہیں، آتے تو وہی جانے پہچانے چہرے ہیں نا، لیکن عوام اب یہ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، بہر رنگے کے خواہی جامع می پوش من انداز قدرترا بھی شناسو. جس بیس میں آئیں گے لوگ ان کو پہچان جائیں. صاحب 18% لوگ اس ملک میں ووٹ لے کے حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور بس من مانی کرتے، پورے ملک کے وسائل لوٹ کے لے جاتے ہیں. مجھے یہ نظام جو ہے یہ رہنا چاہیے. اگر اسی طرح لڑتے رہتے ہیں ملک ترقی نہیں کرتا، ملک بحران کی ذات میں آ جاتا ہے، دشمن اوپر بیٹھا ہوا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو کیا اس نظام کو رہنا چاہیے؟ مجھے بتائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل نظام کو نہیں رہنا چاہیے. یہ عوام اس فہمی سے نکل آئیں کہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور حالات بد سے بدتر ہو گئے. ہاں، ایک تبدیلی ضرور آ سکتی ہے. اب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے 3 ادوار میں حکومتیں کی ہیں انہوں نے ملک کو کیا دیا، کیا ان کا اور عوام کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے، عوام کی کیا رول ہونا چاہیے آنے والے الیکشن میں. اگر عوام میں شعور آ جاتا ہے تو پھر میرے خیال ملک ترقی کرے گا، جمہوریت روایت کرے گی. اور اگر نہیں آتا ہے، یہی ٹولہ پھر آ جاتا ہے اور پھر میرا تیرا اور برادریاں آ جاتی ہیں، تو پھر جس طرح 1946 میں بھی تقریریں سن لیں پنجاب اسمبلی کی، ان تقریروں میں اور آج کی تقریر میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. تب بھی یہی حالات تھے، یہی رونا تھا. آج جو رونا رو رہا ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں پولیٹیشین ہے، ہمارے لیڈرز نہیں ہیں. لیڈر جو ہوتا ہے وہ آنے والی جنریشن کو سوچتا ہے، اور جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ اپنے الیکشن کو سیکیور کرتا ہے، پوزیشن میں رہنا چاہتا ہے، پروٹوکول میں رہنا چاہتا ہے. یہ پولیٹیشین ہے، ایسے ہی رہیں گے اور عوام اس طرح دھکے کھاتے پھرتے رہیں گے اور میں آپ یہاں بیٹھ کر رونا روتے رہیں گے اور شعور کی باتیں کرتے رہیں گے. لاسٹ کمنٹس اس لیے یہ بتائیے کہ یہ جو 22 کروڑ کا ملک ہے، کیا اس کی قسمت میں ایسے ہی لوگ ہیں بار بار ریپیٹ ہوتے رہے، نہ ان کو عدالت سزا دے سکے، نظام رہنا چاہیے؟ مافیا بن گئے سر. دیکھیے
جب ہم کسی کو بلیم گیم کرتے ہیں تو ایک ہولی کا وہ آ جاتی ہے، مقدس گائے آ جاتی ہے۔ اب جب قوم ایک بدحالی کی صورت میں ہے، اندر سے ڈائسنشن نکل رہا ہے، باہر بارڈرز ہاٹ ہیں اور دنیا میں حالات ہمارے خطے میں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم اندرونی جنگ شروع کر دیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ یعنی میں نے بھی آپ سے سوال کیا کہ اگر یہ جیت بھی جاتے ہیں تو یہ وزیر اعظم کس کو نامینیٹ کریں گے، وزیر اعلیٰ کس کو نامینیٹ کریں گے، آپس سے مر جائیں گے لڑ کے کسی کی۔ بہت شکریہ، پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام سہمے بیٹھے ہیں۔ یہ ملک جو 5 سے 10 لاکھ آدمیوں نے قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا وہ چند لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، گینگسٹروں کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ جو سو کارڈ پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کے ہتھے چڑھ گیا، جس کو ملک عبداللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ لیڈر نہیں ہے، یہ رہنما نہیں ہے، یہ سیاستدان ہے۔ سندھ میں دھمکی آتی ہے کہ اگر میں چھیڑا گیا تو ہم اس کو یہ کہہ لیں گے، بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی صورتحال کس قسم کی ہے، مولانا فضل الرحمان کی صورتحال کس قسم کی ہے۔ ملک کو بچانا ضروری ہے، جاگیے، ملک دوبارہ نہیں بنتے۔ اور اس لیے کہ اگر کوئی بھی نظام عوام کے لیے نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں ان کو جو چلانے والے ہیں وہ بھی ہمارے نہیں ہیں، ان کے خلاف ساری قوم کو اٹھنا پڑے گا کہ ہماری جان تم لوگ کیوں نہیں چھوڑتے۔ اس نظام کو باقاعدہ طور پر ریویو کرنا پڑے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اس پر نوٹس لینا چاہیے، اور ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ جو شہادتیں دے رہی سرحدوں کی وہ بھی سوچیں، اگر غیر ملکی ہی کسی قسم کی سازش ہے تو پھر ملک کو بچانا ہے، کوئی آدمی انڈسپینسیبل نہیں ہے۔ آپ اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔